اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 24۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی یعنی اپنے والد سے کہا، آزرا جس کا نام آزر تھا، اتتخذ اصناما آلیہ، کیا تم نے اپنی ان مورتیوں کو، بتوں کو، تمثیلوں کو، جو چیز بھی یعنی اللہ کے علاوہ پوجی جائے پکاری جائے وہ الہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ تم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ انی اراکا، یقیناً میں تجھے دیکھ رہا ہوں، وقومکا، اور پوری تیری قوم کو، فی ضلال مبین، بالکل کھلی گمراہی کے اندر، یعنی حق اور باطل کی کشمکش جو اس زمین پر برپا ہے۔ ایک طرف ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی، کتابیں اتاری، صحیفے نازل کیے، انبیاء اور رسولوں کو اسی مشن کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ انسانوں کو یعنی دوسرے انسانوں کو یہ بات بتاؤ کہ تمہارا ایک معبود ہے، بس دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، اور اس اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا اور پھر اس کی بندگی کی، چاہے وہ مورتیاں ہوں، سورج ہو، چاند ستارے ہوں، یا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ صنم ہوں، قبریں ہوں، آستانے ہوں، گنبد ہوں، جو بھی تم اس زمین کے اوپر کسی اور کو پوجو گے، پکارو گے، نظر و نیاز کرو گے، جھکو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے علاوہ، تو پھر سن لو تم کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ تو یہاں ایک ذہن میں یہ نقطہ بھی رکھیے کہ آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ یہ جو انہوں نے بدلی کر دیا ہے، خاص کر رافضیوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ چچا تھا، یہ کیوں ان کو یہ چچا ترجمہ کرنا پڑا؟ بالکل واضح الفاظ ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ اگر ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ والد بھی کافر مشرک ہو سکتا ہے کسی نبی کا، تو پھر ان کا سارا یہ جو دین انہوں نے گڑھا ہوا ہے رافضیت کا، جس کے اندر یہ پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں بھی کیا ہے، کلمہ تک نہیں، آخری وقت تک جنہوں نے نہیں پڑھا، ان کو بھی پھر رضی اللہ کہتے ہیں، ابو طالب کو یا اور دوسرے لوگوں کو۔ یہ مسئلہ ان کا بن گیا، لیکن قرآن کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے، اور بالکل یہی نقشہ ہے آج ہمارے سامنے۔ عربی مسلمان ہوں یا اجمی مسلمان ہوں، ان کے فرقے ہیں، جو بھی ان کا فرقہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سارے گنبد کے پجاری ہیں، قبروں کے پجاری ہیں، اور اپنے اپنے مسلک کے پجاری ہیں، اور دین کو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ اذان دینے کے پیسے یہ لیتے ہیں، ان کے علماء تنخواہیں لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، نماز پڑھانے کی تنخواہیں لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، گویا کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ بندگی نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کے اوپر ذلت اور خواری ہے۔ اور اللہ کی آیات کے ذریعے بھی ان کو نصیحت کی جائے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یقین کیجئے۔ تو سورہ زمر کے اندر آیت 32 کے اندر مالک فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے اگر نصیحت کی جائے تو پھر بھی وہ بات کو نہیں مانتا ہے، اور پھر اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں یہ، اور جب سچائی ان کے سامنے آئے تو اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل سچائی ان کے سامنے آتی رہتی ہے دعوت اللہ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، کہ دیکھو مسلمانوں، تم اسی طرح شرک میں مبتلا ہو گئے ہو جس طرح قوم نوح علیہ السلام شرک میں مبتلا ہوئی تھی، اور اس کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دیتے کے مارا تھا۔ وہ بھی 5 نیک لوگوں کی پجاری تھی، سورہ نوح کے اندر نام آئے ہیں ان کے، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر۔ ان کو وہ پکارتے تھے، ان کے واسطے وسیلے دیتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کی قبروں کے اوپر وہی کچھ کرتے تھے جو آج یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کبھی بھاٹی میں علی جویری کی قبر کا نظارہ کرو، اسلام آباد میں بر امام کی وہاں میلے کو دیکھو، یا محی الدین چشتی کے مزار کو دیکھو، وہاں دیگیں جو چڑھائی جا رہی ہیں، بکرے اور چھترے چڑھائے جا رہے ہیں، اور پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اور انسانیت تک یہ
منظر پیش کیے جا رہے ہیں کہ جیسے اللہ میاں کی یہاں یہ پورا وہ قبر کا سلسلہ روحانی جو یہ سمجھتے ہیں، ہر جگہ سونے کے دروازے انہوں نے لگائے ہوئے، اندازہ لگائیے مزاروں پر، اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑے شرک ہے، اور ان کی سزا ہمیشہ کی آگ ہے۔ سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے کہ ان کی یہ شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں شرک کے رکھوالے۔ تو دنیا میں چاہے بڑے سے بڑا تمہیں میڈل دے دیا جائے، نوبل پرائز تمہیں دے دیا جائے، بڑے بڑے رینک اور بڑے بڑے میڈل تمہیں لگا دیے جائیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کی نگاہ میں بالکل کچرا ہو، اور کچرے کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس مرنے کے بعد تمہاری وہ درگت بننے والی ہے، چاہے دنیا میں بڑا تمہارا نام ہو، بڑے بڑے ملکوں کے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، لیکن دنیا کہ دوسرا اس دنیا میں جیسے ہی قدم رکھو گے تمہاری ساری وردیاں اور تمہارے رینک اتار دیے جائیں گے، اور وہاں تم آگ کے اندر چلے جاؤ گے، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ان کے اوپر جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چڑھایا ہے، اور خاص کر ان علماء نے، ان مولویوں اور پیروں نے جو عدم مچایا ہے۔ جس نے بھی یہ مسلمانوں کو شرک کا راستہ دکھایا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، یا یہ پکاروں کا شرک ہو، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ان کا آ رہا ہے۔ نہ ان کے گھوڑے مدد کر رہے ہیں، نہ ان کے تعزیے مدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر بمبوں کی بارش ہو رہی ہے، اور کلسٹر بم ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے جتنے نقلی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت رواتے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ایسی جھوٹی کہانیاں محمد زاہد صاحب بھی سنا رہے ہوں گے، اور دوسرے بھی، یہ طاہر القادری صاحب، طارق جمیل صاحب، تبلیغی جماعت والے، ایسی جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے پھر مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے، اور مالک ایمان خالص کے ذریعے انسانوں کو ایمان کا نور ان کے سامنے مالک لائے، تاکہ ان کو اصلی چیز نظر آئے، اور یہ خیر جب بھی آئے گی ایمان کے ذریعے آئے گی، ایمان خالص کے ذریعے آئے گی، توحید کے ذریعے آئے گی، رد شرک کے ذریعے آئے گی، کفر بالطاغوت کے ذریعے آئے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ امن کی فاختہ اڑانے والے ہمیشہ بد امنی میں رہیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ذلت کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا، ان نمازیوں، ان حاجیوں اور ان عمرہ کرنے والوں کو، ان جہاد کرنے والوں کو۔ شرک کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، منہ پر دے مارا جائے گا۔ یہ مسئلہ اللہ کے بندوں بڑی شدید آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ڈال دیا پیدا کر کے، اور ایمان کی آزمائش ہے صرف کہ اللہ اکیلا معبود ہے، یا بابا اور کاکا اور حضرت بھی بیچ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔